بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم چھٹے پارے کے نصف اول کی تفسیر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ یعنی شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی صاف ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، اسے برسر عام کیا جائے، یہ مزید ایک جرم ہے، اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی صحیح کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اسے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ پھر دو یا تین مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا۔ وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر رہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا ہے، یعنی پڑوسی پر۔ تو پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے تکلیف نہ دینے کا وعدہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پورے قدرت والا ہے۔ تو کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا پھر کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اگرچہ اجازت دی گئی کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے لیا جائے، لیکن پسند کس بات کو کیا گیا کہ معاف کر دیا جائے،
جو معاف کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راہ نکالے، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز یعنی ذلت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یفرقوا، اور ان لوگوں کی سزا کیا بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور ایمانداروں کا شیبہ بتایا گیا کہ وہ سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ کسی بھی نبی کا انکار ہمارے مذہب میں جائز نہیں، ہم کو سب پر ایمان لانا ہے، شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرنا ہے، لیکن ایمان سب پر لانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو مبعوث فرمایا، سارے نبیوں کو اور رسولوں کو۔ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھلا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا فرمایا، یعنی صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے بسبب ان کی عہد شکنی کے، یعنی یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے۔ کیا سزا تھی؟ کہ یہ کام یہ کرتے تھے، کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ، تو اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی یا سزا دی گئی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ کس بات پہ یہ ساری چیزیں جو یہ کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کو ہم ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ بسبب یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا
اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں، لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی اور باقی نہیں بچے گا۔ اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکیں گے، خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ و خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، جس کا ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی وفات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائے گا۔ یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال کا اور تمام اور دوسرے دینوں کا خاتمہ فرما کر اسلام کو وہ غالب فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا خاتمہ بھی ہوگا، جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، یعنی ان کے جرائم اور معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دیں، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا؟ تو ان سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے مراد وہ اہل ایمان بھی ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہیں، یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں، ان گناہوں سے بچتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اس سے مراد زکوٰۃ کے اموال ہیں، یعنی جو بات کہی گئی زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، تو اس سے مراد زکوٰۃ کا مال، جو مالوں پر اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ، اور اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کر کے، وہ لوگ مراد ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آخرت قائم ہوگی جہاں حساب کتاب ہوگا اور پھر انسان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح
وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، صاف طور پر کلام کیا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اللہ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعنی یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو اتارا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، ان کا واپس پلٹنا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر شرک مراد ہے، انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو یہاں کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا۔ روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ یعنی پھونک ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبرائیل حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ تو عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ، بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ یعنی کہ تین خداؤں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث و ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے
اور تکبر و انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے، اور یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں یعنی مرد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری صورت نساء ختم ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وراثت کا ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ کچھ تو ہم نے شروعات میں پڑھے تھے میراث کے قوانین، اور کچھ ہم نے اس آیت میں پڑھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم سورت مائدہ شروع کریں گے۔ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ تو یہ جو بات اس میں کہی گئی کہ عہد و پیمان پورے کرو، عہد و پیمان پورے کرو، تو یہ جو بات ہے عقدن، تو یہ عقود عقدن کی جمع ہے، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور وہ عہد و پیمان اور معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، اور دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، اس پر اور اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور معاہدہ بہرحال ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ عہد کی پابندی ہمارے دین کا ایک بہت، جس کو کہتے ہیں، ضروری حصہ ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عہد کرے، کسی سے کرے یا اپنے آپ سے کرے، تو اس کو پورا کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اے ایمان والو، اللہ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل
اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہ حکم جو دیا گیا ہے قرآن میں ہمیں کہ پہلی بات تو اس آیت میں بتائی گئی کہ یہاں پر جو یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی کہ تمہیں مشرکین نے سن 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ مت اختیار کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے، انتہائی تواضع کے ساتھ اور علم کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ تو جو دین کی تکمیل ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہیں میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی ہے اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اور اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو،
یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتیں، تو اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہہ گیا ہو، اور ان کا جو مشینی ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی بنیادی شرط جو ہے حلال ہونے کے لیے وہ مفقود ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک قید جو لگائی گئی وہ کیا ہے کہ وہ پاک دامنی کی قید ہے، جو کہ اکثر اہل کتاب کی آج کی عورتوں میں مفقود ہے۔ پھر دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہوا تو بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ یعنی اس کے شان نزول میں مفسرین نے بہت واقعات بیان کیے ہیں، مثلا اس اعرابی کا واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پر سونت لی اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تاخیر کے فرمایا کہ اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ پر گرا دیا جائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اے ایمان والو اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی
تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ بہت سبق آموز آیت ہے یہ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کے عہد چھپنے کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے۔ کس وجہ سے؟ نافرمانی تو ایک وجہ ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے انسان پھر جو علم اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی بھولنے لگ جاتا ہے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے بھی ہیں، تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کے لفظ سے فرماتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ تمہارے اس سے پہلے کی آیت میں آیا تھا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، اور اس کے لیے کوئی اور بات نہیں، دونوں چیزیں قرآن کریم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، یعنی جس کے ذریعے سے کا کیا مطلب ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی نور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلائی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں ان کے لیے اس میں سلامتی کی راہیں ہیں، سلامتی کے راستے ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جس پر عمل کر کے سلامتی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اپنی توفیق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کا راستہ بتایا ہے، راہ راست کی طرف ان کی رہبری فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان محنت کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اگنور نہیں کرتے بلکہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ کس سے فرماتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے، کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی یہی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی فرشتوں کی دعا بھی، جبرائیل علیہ السلام کی دعا شامل ہوئی، اور پھر فرشتوں کی جو حاملین عرش ہیں ان کی دعا شامل ہوئی، اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں پر اللہ رحم کرے، اور پھر لوگ اس کے لیے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان جیسا بنا دے، ان میں سے بنا دے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت کی دعا ان کے لیے ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی محض تمنا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملتی، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، یعنی کہ جو بیچ کا ایک زمانہ ہے جس میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھیج دیا ہے، اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر پیغمبر آیا ہی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ اور کون سی زمین ہے وہ؟ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا۔ تو یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔
تو بنی اسرائیل جو تھے وہ عمالقہ قوم جو وہاں آباد تھی جہاں ان کو جانے کے لیے کہا جا رہا تھا، تو اس کی بہادری کی شہرت سے بہت مرعوب ہو گئے تھے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ و نصرت پر انہوں نے کوئی یقین کیا اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ سرکشی تھی اور اتنا زیادہ ان کے اندر اس بات کی ہمت تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کہتے تھے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا، جبکہ انصار نے کیا کہا تھا کہ آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ سب زمین میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ یعنی دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ان نعمتوں کا زوال ہو گیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ ان دونوں بیٹوں کی بات کہی جا رہی ہے، حابیل اور قابیل کی۔ ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔
یعنی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے اور مذکورہ سزائیں ان کو نہیں دی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو یہیں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ آخر نصف ہم کل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم چھٹے پارے کے نصف آخر کی تفسیر کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ انشاءاللہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے ہم شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ قوت اور حکمت والا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے ہاتھ کاٹنے کی؟ تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو سکے، جان کی حفاظت ہو سکے، نسب کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ اس طرح کی جو سزائیں ہیں وہ انسان کو گناہ کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ حاکم و قاضی کے پاس ثابت ہو جانے کے بعد توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہو جائے، بلکہ اس توبہ سے کون سی توبہ مراد ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے کی جائے۔ اور اس میں بڑی امید ہے، ہر شخص کے لیے امید ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور اصلاح کی طرف لوٹ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا بلکہ اس پر اپنا رحم و کرم بھی فرماتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے الوہی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت۔ وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے
اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی وہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو سماعون کے مطلب ہے بہت زیادہ سننے والے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ تو بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ تو یہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ بیان ہو رہا ہے یہود کے علماء کا، کہ وہ ایسے کام کیا کرتے تھے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيمَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کو ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ یہ لوگ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ وہ کافر ہیں یعنی پورے اور پختہ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ قصاص کے معاملات کو لے کر آنے والوں کو معاف کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ عزت بڑھا دی جائے۔ اور بعض وقت یہی ہوتا ہے کہ ظلم کا بدلہ لینے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن معاف کرنے کا حقیقت میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس دن جس دن کوئی کسی کو نہ عزت دے سکے گا نہ ذلت، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی عزت بڑھا دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ عطا فرمائیں گے بلکہ بڑھا دیں گے۔ جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا تو معاف کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا صبر نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، یعنی ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی تصدیق کرتی رہی ہے، جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تصدیق کا مطلب ہے کہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ، امین، شاہد اور حاکم بھی ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف اور تغییر بھی ہوئی ہے، رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، یعنی آخری فیصلہ ہوگا۔ جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، اور جس کو یہ باطل قرار دے وہ باطل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے،
اور ان کے محافظ ہیں۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ اس حق سے ہٹ کر ان کے خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابع داری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ ان کا وہ آپس کا تعلق تھا، لہٰذا ان کو بچانے کی اس نے کوشش کی، اور جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بات جو کہی گئی تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل آپس اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لہٰذا ایسے ہی ہوا، اور اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہوا۔ تو یہ بات کہ اللہ بہت جلد ایسے قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی،
تو مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، ان کی 4 نمایاں صفات اس میں بیان کی گئی اس آیت میں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ دوسرے کہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ تیسرے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور چوتھے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، خوفزدہ نہ ہونا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظہر تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا، اور ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ان کی جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ اور یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ ساری خوبیاں اللہ کی طرف سے، یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے زبردست علم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو نیکیاں کمانے کا شوق لگ جائے اور وہ اس میں دوڑ پڑے۔ تو اس میزان پر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یعنی جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں، اور آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہوں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ وہ اللہ کے شاعر کو، دین کے شاعر کو ہنسی مذاق میں اڑاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بے عقل ہیں، اس لیے کہ بے عقل ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس، سمجھ نہیں ہے۔ اور ہم آج سمجھتے کیا ہیں ایسے لوگوں کو؟ کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعضے کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔
اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے ہیں اور اسی کفر ہی کے ساتھ گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ علماء، مشائخ دین اور عباد و زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں بھی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور تعبیر کے اس حسن کو نظر انداز کر دیا جو اس میں پنہا تھی، یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو 700 دانوں تک بڑھا دیتا ہے، اور اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر فرمایا کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا۔ تو مغلولہ کے معنی جو ہیں وہ بخیلہ یعنی بخل کرنے والے کے کیے گئے ہیں۔ تو یہود کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ واقعتاً بندھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اسے اس نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے، یعنی بخیلی انہی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ واسع الفضل اور جزیل العطا ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ انہیں اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات اور ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمیں رات یا دن کو سفر میں، حضر میں، دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پڑتی ہے سب وہی مہیا کرتا ہے۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ انسانی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کی ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو کیا کہتے ہیں اور یہود اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ مخلوق کی نافرمانیوں پر بھی وہ کتنا صبر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم کس قدر گناہ گار ہیں کہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ بات جو کہی گئی کہ جب بھی وہ آگ لڑائی کی بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب بھی آگ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان کی سازش کو انہی پر
الٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے، کثرت رزق ہوتا ان کے لیے، اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ تو اوپر اور نیچے سے روزیوں کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے اور انواع و اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا، اور جو بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں اور کچھ ہی لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو ان اعمال سے مبرہ ہیں، لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 8-9 افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک کماتا تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، جبکہ کمانے والے نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آ کر جو شخص کماتا تھا اس نے دوسرے کی شکایت کی، یعنی کہ وہ کماتا نہیں ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوتی ہے، جو علم کی محفل ہوتی ہے، اس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہو۔ تو علم کا حاصل کرنا بھی رزق کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوں تو برکتوں سے ڈھانک دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی بھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کا ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں اور اس وقت کو ہم نے ان کاموں میں نہیں لگایا ہوا جس سے کچھ ہمیں پیسے مل جاتے اور کچھ ہمیں دنیاوی چیزیں مل جاتی، تو ہم گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا علم حاصل کرتا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اس علم کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق اور جذبہ ہونا چاہیے اور بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علم کو حاصل کرنے کے ہم کو مواقع نصیب فرمائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ یعنی یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال اور اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان اور تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں اور ارتداد سے
کفر و طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کے اچھے کاموں میں، نیکیوں کے مواقع میں اضافہ ہو، تو اسے نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ ایک نیکی کئی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے، اور اسی طرح پھر گناہ جو ہے وہ اور مزید گناہوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں نیکیوں کا کرنے والا بنائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے، یعنی حق کو دیکھنے اور سننے سے اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کو قبول فرماتا ہے اور غلطیوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے اپنی رحمتوں میں سے، اپنی برکتوں میں سے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نزا کا وقت طاری ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، کیونکہ ہمارا رب تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور اس کی والدہ ایک نہایت راست باز عورت تھیں۔ دونوں یعنی ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانا کھایا کرتے تھے کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا گیا؟ کہ وہ انسان تھے اور جو بشری تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ ان کو بھی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے
روکتے نہ تھے. جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا. جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا تھا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. تو یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضی کے نتیجے میں جہنم کا دائمی عذاب ان کے لیے ہوگا. تو یہ جو بات بار بار قرآن میں آتی ہے کہ کفار سے دوستی نہ کرو، اہل کتاب سے دوستی نہ کرو، تو اس کا مطلب ہم کو یہی بتایا گیا کہ ان سے دلی تعلق قائم نہ کرو. اس لیے کہ جب قلبی تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان انہی راستوں پر، انہی رویوں کو پسند کرنے لگتا ہے، انہی راستوں کو پسند کرنے لگتا ہے، ان پر چلنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے جس پر وہ اس کا دوست ہوتا ہے. اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ بات بہت سوچنے سمجھنے کی. تو ہمیں خود بھی اس بات کی سچائی کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کو بتانا چاہیے کہ دوستی کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا. اور ان کو یہ دعا بھی سکھانا چاہیے کہ جلیسن صالحن کی والی جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دوست نصیب فرمائے. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ایک مرتبہ صحبت اگر غلط ہو جائے تو پھر انسان انہی راستوں کا راہی بن جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ شیطان کس طرح سے اس کو غلط راستوں کی طرف گھسیٹتا لے کے چلا جا رہا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت ہے کہ ہم کو منع کیا گیا ان طور طریقوں کو اپنانے سے جو مشرکین کے، کفار کے اور ان اہل کتاب کے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہم کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ سب کر رہے ہیں اور وہ خوش و خرم ہیں سارا سب کچھ کر کے. اور ہم کو شیطان کیا سجاتا ہے کہ ایسا کرنے میں، تھوڑا بہت کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لباس کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، گھومنے پھرنے کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم بھی انہی کے طور طریقوں پر چلیں تاکہ پھر ہم یہ کہلائیں کہ ہاں ہم زمانے کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس طرح زمانے کا ساتھ دینے والے مغضوب ہیں، غضب کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کے لائق ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی قائم رکھے گا تو پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا تو مستحق نہیں ہوگا. پھر وہ انہی کی صف میں شامل ہو جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح و غلط کی اور اچھے اور برے دوست کی تمیز عطا فرمائے. اور یہ تمیز ہمیں خود بھی کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہوگی. کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کی طرف زیادہ ہمارے بچوں میں اور ہمارے خود میں بڑھنے کی اور رغبت رکھنے کی زیادہ ایک طرح سے شوق پیدا ہو گیا کہ ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے اور زیادہ رغبت ہوتی ہے. کیونکہ اس میں ہمیں بڑی خیر نظر آتی ہے اور اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اگر اس بات کا شعور بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے کہ جو تم ہو وہ تم ہو اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا وہ سب سے بہتر ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو. تو یہ جو احساس کمتری ہے نا ہمارے اندر، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہ ہم کمتر ہیں اور دوسرے ہم سے بہت برتر ہیں. وہ چیز کب نکل سکتی ہے؟ جب ہم انہیں دین کا علم دیں گے، جب ہم انہیں قرآن پڑھائیں گے، جب انہیں تفسیر کے ساتھ قرآن کی ہم تعلیم دیں گے، تب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا اور یہ مضبوطی پیدا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کہا خیر امتن، تو ہم کس کے پیچھے پھر بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم سے بڑھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی امت نہیں بنائی. ہم کو قرآن میں فرما دیا کہ ہمارے لیے کہ خیر امتن ہے، امت وسط ہے جو سب سے بہتر اور اعتدال والی امت ہے.
تو پھر اس کے بعد بات باقی کیا رہ جاتی ہے؟ انسان پھر اس بات پر متوجہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو بہتر بنایا گیا ہے تو دوسروں کو ہمارے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلنے لگیں۔ ہم کو تاریخ بنانی ہے، نہ کہ ہم دوسروں کی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ تو اس میں احساس کبر یا فخر و غرور نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر اس پر کسی قسم کی ہم شرمندگی نہ محسوس کریں۔ اگر ہم اپنا لباس پہنتے ہیں، ساتر لباس پہنتے ہیں، اگر ہم کہیں بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری طور سے اس پر عمل پیرا ہوں، اور کوئی ہمیں اس طرح دیکھتا ہے گویا ہم عجیب و غریب کچھ کر رہے ہیں، تو دیکھنے دیں اس کو۔ یہ اس کی اپنی کم فہمی اور کم عقلی ہے کہ وہ ان چیزوں کو غلط سمجھ رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو انسان کے اندر جب تک یہ احساس کمتری رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، شک رہتا ہے، متذبذب کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی شک کی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کمتر ہے، تو پھر وہ دوسروں کی طرف ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتاب بھیجی، سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہم بہتر ہیں، تو پھر انسان پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری اطاعت کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ وعید ہے کہ کافروں سے دوستیوں کی جو وعید ہے نا، کتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ بات چیت بند کر دی جائے، یا اہل کتاب کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے، یا ان کے برا بھلا کہا جائے، یا ان کے ساتھ بدتمیز رویہ رکھا جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ تعلق رکھنا ایک الگ چیز ہے اور قلبی تعلق رکھنا ایک دوسری الگ چیز ہے۔ تو تعلق تو رکھا جائے گا، کیونکہ اگر تعلق نہیں رکھا جائے گا تو پھر تبلیغ کیسے کی جائے گی، ان کو اچھائی کی طرف بلایا کیسے جائے گا۔ لیکن قلبی تعلق رکھنا، دل جوڑ لینا ان سے، ان کی ہر بات کو چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو اس کو اچھا سمجھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے کہ یہودیوں کے اندر جو عناد اور جحود، حق سے اعراض اور استکبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا شعار تھا، حتیٰ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ پر جادو کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی ان کی کوشش کی، اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔
تو یہ بات جو کہی گئی کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اور کیوں قریب پائیں گے اس کی وجہ بھی بتا دی گئی. یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ، اور قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہیں. یعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح تکبر نہیں ہے. علاوہ ازیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی اس کو پیش کر دو. یعنی لڑو مت. ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں اور دیگر مشرکوں کے مقابلے میں ہے، اور دائمی حقیقت ہے. آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے ہے وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے. تاہم جہاں تک نفس اسلام دشمنی کا تعلق ہے، اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، اور جس کا سلسلہ جاری ہے. اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں. اس لیے اسلام نے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی وہی قلبی تعلق رکھنے سے منع فرمایا. تو ایک بات جو کہی گئی بہت اہم بات ہے کہ انہم لا یستکبرون، وہ کیوں ہیں مسلمانوں سے زیادہ قریب؟ کیونکہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قطعی ناپسند فرماتے ہیں، اور تکبر کا نہ کرنا ان کو مسلمانوں سے قربت، ان کی مسلمانوں سے قربت کا باعث ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قطعی جائز نہیں کہ وہ تکبر کرے. ایک مسلمان کے لیے قطعی جائز نہیں کہ وہ تکبر کرے، خواہ وہ کسی معاملے میں ہو. تکبر نہ ہماری بات چیت میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، نہ ہمارے رہن سہن میں، نہ ہماری چال ڈال میں. کسی طرح سے بھی تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے سے اور ہر ایسے عمل سے اور ہر ایسے اخلاق سے اپنی پناہ میں رکھے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیں مغصوب بنا دے یا ہمیں اصلاح بنا دے کہ ہم اس کے غضب کے مستحق ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہمارے رب کا محبوب بنا دے، اور ہمیں اصلاح بنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں، مغفرت کے مستحق بن جائیں، اس کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.